یسعیو کے کان آنکھ دل بننے کے لیے تیار ہیں؟ ارے زور سے بولو، اللہ قبول فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مجھ سے بیشتر مقررین نے بہت ہی قیمتی باتیں اور بہت ہی جذباتی باتیں اور بہت ہی گہرائیوں کی باتیں ہمارے سامنے پیش فرمائی ہیں۔ شاید آپ بیٹھ کر ہمارے ان ساری باتوں کو سن کر کہیں تھک تو نہیں گئے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس لیے کہ اگر آپ تھک گئے ہوں اور بیٹھ کے تو پھر میں بات کروں گا تو شاید بات کرنا میرا اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہوگا۔ میں ذرا آپ سے بات کرتا ہوا بات کرنا چاہوں گا، ایسا نہیں کہ ایک تقریر کروں اور جا کے بیٹھ جاؤں، اس لیے کہ یہ ہماری لائن کے لوگ ہیں، تو اس لیے ہم ان ینگسٹر سے، یوتھ سے بات کر کے میں اپنی بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ نہیں، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ سب سو رہے ہیں جی۔ نہیں، یہ بھی آواز نہیں آئی پیچھے تو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں تو جواب دیں کہ کیا آپ ہماری باتوں کو سن کر جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ اب تھوڑا لگا، شاید بچیاں ابھی اس سے الگ ہو گئی ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، ہم الگ تھلگ ہیں۔ میں اب بتانا چاہوں گا کہ بچیاں اس سے الگ تھلگ نہیں ہیں، یہ اسی کا حصہ ہیں۔ جہاں مرد ہیں وہاں ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری عورتیں ہیں، ہمارے خواتین ہیں۔ ابھی ہمارے ان مقررین نے بہت ہی قیمتی باتیں اور بہت ہی فائدے کی باتیں ہمارے سامنے پیش فرمائی۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اگر ہمارے یوتھ میں سے وہی اگر کارڈلیس مائکروفون ہو تو آپ ذرا لے کے جائیں، ہم سننا چاہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت میں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ ہمارے ان یوتھ میں سے کوئی ایک کھڑے ہو کے بیان کر دے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ کون بیان کرنا چاہیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، پہلے دیکھ لیں گے کہ کون بولنا چاہتے ہیں۔ ارے جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی مجلس ہے، کھل کے سامنے آنا چاہیے، اس لیے کہ آپ قوم کے لیڈر بننے والے ہیں اور ہمارے طرف سے آپ ہماری نمائندگی کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ آئے کہ بغیر کسی جھجک کے اگر مجمع میں بھی پوچھ لیا جائے کہ اس کا حل کیا ہے تو آپ اس کا حل بیان کرنے پہ انشاءاللہ آگے آ سکیں۔ اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ہے مجمع میں؟ ہماری بیٹیوں میں ہے کوئی بول سکتی ہو کہ اللہ نے کیا کہا ہے قرآن مجید کی اس آیت میں؟ جی جھجکتے ہیں، ابھی کھانے میں مصروف ہیں، کیا کہیں؟ ہے چلیے ہم ہی بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ رب ذوالجلال نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسا پیدا فرمایا کہ تم کسی چیز کو جانتے تک نہیں تھے۔ لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے کانوں کو بھی بنایا، آنکھوں کو بھی بنایا، دل کو بھی بنایا،
یہ ساری وہ نعمتیں ہیں تاکہ انسان اسے پانے کے بعد اللہ رب ذوالجلال کا شکر بجا لا سکے۔ خیر چلیے، قرآن مجید کی آیت ہوئی۔ اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آج کل گوگل کے بڑے ایکسپرٹس ہو گئے ہیں ہمارے طلباء، آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں یا آف لائن پڑھنا چاہتے ہیں؟ پہلا سوال، آن لائن پڑھنا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کے دکھائیں کہ ہم آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں ابھی بھی۔ ارے میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ یہاں، یا چلیے کہ آف لائن کون پڑھنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے دکھائیں۔ گھر میں بیٹھ کے سب بور ہو گئے ہیں، اب آف لائن کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہارون صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ اب بچے آف لائن بیٹھ کے ٹائم پاس کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ آن لائن کا جو ماشاءاللہ مظاہرہ تھا طلبہ کا، ادھر کلاس چلتی، ادھر پاؤں پھیلا کے سو جاتے تھے طلبہ۔ اب کیا کریں؟ اب اسکول والوں نے یہ کیا کہ کم از کم یونیفارم ماشاءاللہ پہن کر طلبہ کلاس اٹینڈ کرے تاکہ احساس ہو کہ وہ کلاس میں ہیں۔ واہ، ہمارے طلبہ بھی بڑے ایکسپرٹس کہ انہوں نے اپنی تصویر کو اس کے سامنے، کیمرے کے سامنے رکھ دیا اور جا کے سو گئے۔ ہے کیا ایکسپرٹس ہیں ہمارے طلبہ، ہر ایک چیز کا وہ حل نکال لیتے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے مالدار ترین شخص کون ہے؟ کوئی بتا پائے گا؟ جی بولو بیٹا۔ نو وہ تو نیچے چلا گیا، بل گیٹس تو اب نیچے چلا گیا۔ آپ نے شاید اب آپ نے ریسرچ نہیں کیا گوگل پہ۔ جی اور جی ایلان مسک، یہ دوسرے نمبر پہ ہے اس وقت۔ اگر گوگل پہ آپ سرچ کرتے ہیں تو وہ بھی اب نیچے آ گیا ہے۔ پہلے تو اب کچھ دن پہلے فرسٹ نمبر پہ تھا ایلان مسک، جو میں جہاں قرآن سنانے کے لیے جاتا ہوں امریکہ میں، اسی سے قریب ٹیکسس میں رہتا ہے۔ میں اوکلاہوما سٹی میں جاتا ہوں اور یہ ٹیکسس میں رہتا ہے، ہمارے سے یہ بڑے قریب کا ہی رہنے والا ہے ایلان مسک، تو وہ دوسرے نمبر پہ آ گیا۔ اب پہلے نمبر پہ جو ہے وہ کون ہے وہ بتائیں آپ۔ جی ہاں، یہ ہے نام اب جیف بیزوس، یہ پہلے نمبر پہ آیا ہے۔ اس کی آپ یعنی جو مالداری ہے اس کا حساب لگائیں۔ آج آپ کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں، اس کی مالداری کا آپ حساب لگائیں تو دوسری طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف، جو عشرہ مبشرہ اللہ رب ذوالجلال نے ان کو عشرہ مبشرہ سے نوازا۔ کیا ہیں عشرہ مبشرہ؟ میرے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، ان 10 صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ جب مدینہ گئے ہجرت کر کے، انصار صحابی جن کے درمیان میں آپ کا مواخات ہوا تھا، اس صحابی نے کہا میرے 2 بیویاں ہیں، میں چاہوں گا چونکہ اب آپ ہمارے بھائی بن گئے ہیں، میرے نبی نے آپ کے ساتھ ایک دینی رشتہ قائم کیا ہے، اس لیے ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ نکاح فرما لیں۔ اور میرے 2 باغ ہیں، ان میں سے ایک باغ میں رکھ لیتا ہوں، ایک باغ آپ، لیکن چوائس آپ کی ہے، جو آپ پسند کریں گے وہ آپ کا باغ ہوگا، جو چھوڑیں گے وہ میرا باغ ہوگا۔ قربان جائیے حضرت عبد الرحمن بن عوف پر کہ ابھی سرمایہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن جو یقین تھا رب کی ذات پر، انہوں نے کہا آپ کی بیویاں آپ کو مبارک، آپ کے باغ آپ کو مبارک، مجھے تو بازار کا راستہ دکھائیے، میرا رب میرا مالک ہے۔ اب آپ جا کے سرچ کیجئے گوگل میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف جب انتقال کیے تو وراثت میں کتنا چھوڑا تھا۔ آج کا یہ جو سب سے بڑا مالدار ہے
وہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ٹکر میں پہنچ نہیں سکتا، اتنی وراثت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چھوڑا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دولت صحیح طریقے سے ہم کماتے ہیں، مقام و مرتبے پہ ہم پہنچتے ہیں، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہیں گے ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آپ اگر مال کو دیکھیں تو اللہ رب ذوالجلال نے مال کو فضل قرار دیا ہے۔ فَإِذَا خُزِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مال کی کیا ضرورت ہے، ذرا نیچے بوریے پہ سو جائیے، یہی تو نبی کی وراثت ہے۔ ارے نبی جہاں اس پر بھی عمل کر کے دکھایا، وہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر جیسے صحابہ جو مالدار ہیں، اور آج کا جو ٹاپ 1 مالدار ہے وہ ان حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس وقت قوم کی نمائندگی کرنے والے بچے اور بچیاں بنے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ ہے کہ ان کو کتنی احادیث یاد تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ جب کسی مسئلے میں پریشان ہوتے تو کس کے پاس جا کر ان مسائل کا حل فرماتے تھے پتہ ہے؟ اگر کوئی بیٹی یہ بتا دے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی روایتیں مروی ہیں، تقریباً ایگزیکٹ فگر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بتا سکتی ہے میری بیٹی؟ جی ہاں، 2000 سے زائد۔ ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ نے 2000 سے زیادہ روایتیں فرمائی ہیں۔ کیا بتانا چاہتی ہیں کہ آپ بھی علم حاصل کرو، آپ بھی امت میں آنے والے مسائل کا حل پیش کرو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں تھے، صلح ہو گئی، واپس جانا طے ہو گیا، حضرات صحابہ بہت غم زدہ، ارے کیا اسلام اتنا دب گیا ہے کہ ہم ڈر کے صلح کریں اور عمرے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں؟ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم مقابلہ کر کے جیت نہیں سکتے؟ لیکن نبی کا حکم تھا، اس لیے سب خاموش، غم زدہ، کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں، ایسا یوں لٹکا ہے۔ جیسے آج یہ ہمارے نوجوان لڑکے ابھی دیکھ رہے ہیں موبائل میں، ماشاءاللہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ دیکھ رہے ہو؟ ارے ذرا بتاؤ، ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں آپ سے، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، یا میرے اللہ، اس موبائل نے تو ہمارے بچوں کو، بچیوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے پاس ایسے ایسے مسئلے لے کے ماں باپ آنکھوں سے آنسو نہیں خون برساتے ہیں۔ مجھے بڑا ڈر بھی لگتا ہے اور مجھے بہت یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے۔ میں آج آپ سے امید کرتے ہوئے، جیسے ہی ہمارے اس نوجوان نے مجھے دعوت دی کہ ینگسٹر تشریف لا رہے ہیں، یہ بچے آ رہے ہیں، تو میں خوشی سے آپ کے پاس آیا ہوں ایک امید لے کے کہ اس وقت ہزاروں بچیاں، ہزاروں بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں اور موبائل فون کے فتنے میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں فیس بک اور ٹویٹر نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے آپ ان سب کے لیے ایک قائدانہ عمل کر کے بتائیں کہ ہم اب آپ کے ساتھ رہیں گے، چونکہ وہ کام ہم نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دوستوں میں رہیں گے تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا فرمائیں۔ نہیں، یہ فتنے ہیں، ان فتنوں سے میں بھی اپنے آپ کو بچاؤں گا، اس لیے کہ یہ مختصر سی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اسی کو بتانے کے لیے ہمارے ان نوجوانوں نے اس بات کو یہاں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آخرت ہماری منزل ہے، چاہے ہم تنہائی میں ہو،
چاہے مجمع میں ہو، ہمارا رب برابر دیکھ رہا ہے۔ مجھے ہمیشہ وہ احساس سامنے آتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے اور ہم روزہ رکھتے تھے، میری ماں مجھ سے آ کے کہا کرتی تھی، بیٹے ذرا تھوڑا سا کھانا کھا لو، تھک جاؤ گے۔ اور آپ سے بھی شاید آپ کی ماؤں نے کہا ہوگا کہ آپ تھک جاؤ گے، پیاسے ہو جاؤ گے، تھوڑا پانی پی لو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس بند کمرے میں بھی ہم سے یہ آواز نکلتی تھی، نہیں، میں اپنے روزے کو برباد کرنا نہیں چاہوں گا، اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں میرا رب میرے روزے کو ریجیکٹ نہ کر دے۔ یہ احساس آپ کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، چاہے آپ اسکول میں ہو، چاہے آپ کالج میں ہو، چاہے آپ یونیورسٹی میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، احساس لے کے جائیں کہ ہم جہاں بھی جائیں، ایک وہ کیمرہ ہے جو برابر واچ کر رہا ہے آپ پر اور آپ کے ہر عمل پر، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے بڑے ہی درد سے کہنا چاہوں گا، آپ وہ ہمارے رہنما بن کر یہاں سے جائیں، آپ ہمارے وہ قائد بن کے جائیں۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ کے اندر یہ قائدانہ صلاحیت پیدا ہو اور آپ کے اندر داعیانہ صلاحیت پیدا ہو۔ امر بالمعروف نہیں انل منکر پر آپ جمے رہیں اور اس کی دعوت کرتے رہیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ آپ صحیح مصداق بن جائیں، یہی چاہتا ہے یہ صحیح ہو۔ آپ اگر ابھی بھی سوتے رہیں، بس کسی دوست نے کہا ارے تھوڑا سا کھا کے دیکھو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو بہت آسمانوں پہ پہنچ جاؤ گے، آپ کے دوست آپ سے کہیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے پولیس کمشنر اور ہمارے ڈی سی پی صاحبان مجھ سے بار بار کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کی تجارت کرنے والے کوئی اور نہیں، آپ کے لوگ ہی ہیں، ذرا جا کر سمجھائیے، اس کے کوئی اور لوگ نہیں ہیں۔ میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب میری قوم کے بارے میں یہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ تمہارے لوگ ہیں، تمہاری بات سمجھیں گے، ذرا جا کر سمجھائیے، ذرا جا کر سمجھانے کی کوشش کریں۔ آپ پر آگ برسیں گے اور آپ کو بدنام کر دیں گے اور آپ پر غلط قسم کے مقدمات دائر کر دیں گے۔ جی ہاں، ایسے فتنوں کے دور میں آپ پنپ رہے ہیں۔ یہ وہ چاہتا ہے کہ آپ ایک ایسی جماعت بنیں جو ان فتنوں کا مقابلہ کر کے ہمارے ان بچوں کو صحیح راستے پہ لے کے آئیں۔ آپ رہیں گے ان بچیوں کے ساتھ، آپ رہیں گے ان دوستوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اپنے غلط پروپیگنڈے کی طرف لے کے جائیں، غلط کاموں میں آپ کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ کو کام کرنا ہے اور ان کی بھی رہنمائی کرنا ہے اور خود کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ یہ چاہتا ہے ایس آئی او، یہ ہے ایس آئی او کا مقصد کہ یہ آرگنائزیشن بنانا جماعت اسلامی کی طرف سے، اور آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا کروانا، وہ قائدانہ صلاحیت پیدا کروانا کہ ہر ایک دائی بنا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ میری یہ جو تڑپ ہے، میرا یہ جو درد ہے، یہ آپ تک منتقل ہو جائے۔ آپ ہر ایک، ہمارے جو مجھ سے پیشتر نے بڑے جذباتی انداز میں اپنی بات کو رکھا، وہ درد آپ کے اندر آ جائے۔ ہمارے ہارون صاحب نے جو درد رکھا وہ آپ کے اندر آ جائے، اور ہمارے سافٹ ویئر انجینئر نے جو درد رکھا وہ آپ کے اندر آ جائے۔ بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ جی ہاں، ہم صرف ڈاکٹرز بنیں گے نہیں، صرف ڈاکٹرز یہ نہیں۔ اس وقت امت کے افراد، امت کے ہماری یہ طلبہ ایک طرف ڈاکٹرز کی طرف بھی جائیں، انجینئرز بھی بنے، آئی اے ایس بھی بنے، آئی پی ایس بھی بنے۔ اسی طرح اس وقت سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح وکالت کے میدان میں بھی ہماری اس نوجوان نسل کو آگے آنا ہے۔ کون لڑے گا ہمارے مقدمات؟ اس لیے کہ الزامات پر الزامات عائد کرتے جا رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنے والی کون سی جماعت ہوگی کہ ہم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کر سکے اور قانونی طریقے سے ان کا جواب دے سکے؟ جی ہاں، ہماری ان بیٹیوں میں بھی آگے آئیں، ہمارے ان بچوں میں بھی آگے آئیں۔ آپ کے لیے میدان کھلا ہوا ہے، آپ آ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، آپ کے لیے موقع ہے۔
چونکہ ہماری امیدیں آپ سے بڑی وابستہ ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ صرف وقت برباد نہ کریں. آپ کا ایک ایک لمحہ، آپ کا ایک ایک سا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسے ابھی جانتے نہیں. آپ اسے پورا پڑھائی میں لگائیں. اخلاق، آپ کی کردار سازی، جی ہاں، صحابہ کی جو زندگی ابھی آپ نے سنا وہ آپ کے اندر آئے کہ آپ کے اندر ایک ایسا ملک آ جائے کہ بات کریں تو سامنے والے دیکھ کے آپ سے کوئی سوال کیے بغیر آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی کلمہ پڑھنے والے بن جائیں. یہ اخلاق آپ کے ہونا چاہیے. میرے نبی کے اخلاق وہی تھے. آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر کئیوں نے اسلام کو قبول کر لیا. زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن آپ نے جو عملی نمونہ پیش فرمایا، جس کی قرآن نے بھی تصدیق فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جی ہاں، یہ ہمارے اندر کیریکٹرز آنا چاہیے. اگر ابھی بھی ہم لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، ان کے خلاف بیان بازی کرتے رہیں، یہ موقع نہیں ہے. اس وقت مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ساتھ دے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ایک طرف ہماری بچیاں بھی، ایک طرف ہمارے بچے بھی. یہ بچیاں سوچتے ہوں گے کہ ہمارے بارے میں تو کچھ نہیں کہا. صحابیات نے بھی قرآن میں اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ سب جگہ یا ایھا الذین آمنوا 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 یہی ذکر ہے، ہاں، لیکن عورتوں کا کوئی ذکر نہیں، اس لیے کہ اسے عام طور سے مرد شمار کیے جاتے ہیں. میرے رب نے عورتوں کی گزارش پہ آیت اتار دیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما. کیا بیان کیا میرے رب نے. ارے مرد مسلمان، عورتیں مسلمان، مومن مرد، مومن عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد تو صدقہ کرنے والی عورتیں، جی ہاں، روزہ رکھنے والے مرد تو روزہ رکھنے والی عورتیں. یہ سارے جو مرد ہو سکتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں اور ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ مردوں میں اور عورتوں میں ہاں یہ درجہ، جیسے مرد مسلمان مومن، اسی طرح عورت مسلمان مومنہ. جی ہاں، یہ درجے سب کے لیے ہے. ایک مرد جب ذاکر بن سکتا ہے، عابد بن سکتا ہے، اسی طرح ایک عورت بھی ذاکرہ بن سکتی ہے، عابدہ بن سکتی ہے، ولیہ بن سکتی ہے، اللہ کی نیک بندی بن سکتی ہے، تقرب حاصل کر سکتی ہے، مقامات حاصل کر سکتی ہے. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کی حفاظت کریں. اور یہ جو ماحول آیا کہ طلبہ سوچنے لگے اب چلو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے بس اسی کے عادی ہو گئے. اب اس سے دور کرنے کے لیے آپ سب کو آگے آنا ہوگا. کیا آئیں گے؟ ساتھ دیں گے صحیحوں کا؟ یہ ایسا پھسپھسا جواب مجھے سمجھ میں نہیں آتا. جب دار ارقم میں حضرت عمر فاروق ایمان لے کے آئے تھے، آپ کو پتا ہے دار ارقم کہاں ہے؟ مدینے میں ہے یا ریاض میں تھا؟ کہاں ہے دار ارقم؟ جی رانگ آنسر. اگر کوئی ہو بول سکتا ہے دار ارقم کہاں تھا؟ جی ہماری بیٹیاں، دار ارقم میرے نبی کی درسگاہ. نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو وہاں سب سے پہلے تعلیم دیا تھا، اخلاق سکھایا تھا، پڑھنا سکھایا تھا، بولنا سکھایا تھا، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ سکھایا تھا. یہ درسگاہ تھی میرے نبی کی. کہاں تھی؟ ارے بولو، زور سے بولو. ابھی مکہ مدینہ ڈرتے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپشن، وہ بھی اس لیے کہ آج کل آنسر شیٹ کے اندر 4 آپشن دیتے ہیں کہ 4 میں ٹپ کریں، کسی کو ایک لگا دو، لگ گیا تو لگ گیا، نہیں تو مکھی ہاتھ میں آ جائے گی.
یہ زمانہ ہے آج کا، لگا دو ٹپ میں، لگ گیا الحمدللہ، نہیں لگا او چلو مکھی ہاتھ میں آ گئی۔ نہیں، مکے میں تھا یہ، آپ پورے کانفیڈنٹ کے ساتھ کہیے نا، دار ارقم حضرت عمر فاروق ایمان لے کے آئے، صحابہ نے حضرت عمر کے ایمان لانے پہ جو تکبیر کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مورخین لکھتے ہیں کہ پورے مکے کی پہاڑیوں میں صحابہ کی تکبیر گونج رہی تھی۔ آپ کو اسی طرح کا ایمانی جذبہ رکھنا چاہیے۔ کیا آپ یسعیو کے کان آنکھ دل بننے کے لیے تیار ہیں؟ ارے زور سے بولو۔ اللہ قبول فرمائے۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ ہمارے ان نوجوانوں کی کوششوں اور کاوشوں کو دل سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہاں قائد بنیں گے اور یہاں ان کی کردار سازی ہوگی تو قوم و ملت کی یہ خدمت کر سکیں گے۔ اللہ ہمارے ان نوجوانوں کے اس جذبے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہم سب مل کر خادم بن کر ملت کی خدمت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ پوچھے میرا رب کیا لے کے آئے ہو، تو بس یہی ہم جواب دے سکیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کر کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ اللہ بس ہمیں بھی اور آپ کو بھی اسی طرح ایک ساتھ ہو کر قوم و ملت کی اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے ان نوجوانوں کا، جنہوں نے یہاں مجھے آ کر آپ سے کچھ خطاب کرنے اور آپ سے انٹریکٹ کرنے کا ایک موقع دیا۔ اللہ ہمارے اسی طرح کے ساتھ کو ہمیشہ قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔